بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے لفظ الحمد ہے۔ دو طرح کے الفاظ تعریف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ حمد ہے اور دوسرا لفظ مدح۔ ملتے جلتے ہیں دونوں الفاظ، لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی ذات، کسی شخص کی ذاتی تعریف ہو، اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حی ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، ہمیشہ سے تھے، ہیں اور باقی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وصف جو ہے کسی کی وجہ سے قائم نہیں ہے، یہ وصف بالذات ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ وصف خاص ہے، اور دوسرا یہ وصف جو ہے کسی فرشتے، کسی جن، کسی وزیر، مشیر کی وجہ سے باقی نہیں ہے، یا کوئی ایسی دوا یا کسی میڈیسن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذاتی وصف ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان کو دیکھا جائے تو کسی انسان میں، کسی جن میں یا کسی اور ذات کے اندر یہ وصف نہیں پایا جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی اور کی زندگی کی تعریف کریں گے تو اس کو مدح کہا جائے گا، نہ کہ اس کو حمد کہا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں لفظ حمد کو بیان فرمایا کہ تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک، ماں باپ سے پاک، رشتوں ناتوں سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنہ، انہیں اونگ تک نہیں آتی، ولا نوم، اور نیند بھی نہیں آتی، اور زمین و آسمان کے مالک ہیں، اور جو ہے ہر طرح کی جو ہے جگہ سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام تعریفیں ہیں، کس کے لیے ہیں؟ رب۔ لفظ رب جو ہے اس کا استعمال اضافت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں رب المال کہا جاتا ہے کہ مال والا، مالدار آدمی کو رب المال کہا جاتا ہے۔ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ جو اپنی مخلوقات کی یا ہر چیز، جو چیز اس دنیا میں موجود ہے، کائنات میں، جس چیز کو ہوا کی ضرورت ہے اس کی ہوا کی ضرورت کو پورا کرے، جس چیز کو کھانے کی ضرورت ہے اس کی کھانے کی ضرورت کو پورا کرے، جس چیز کے جسم کو بڑھنے کی ضرورت ہے اور جتنا بڑھنے کی ضرورت ہے اس ضرورت کو وہ پورا کرے۔ پھر جس چیز کو اب زندگی اس دنیا میں اس کی پوری ہو چکی ہے، اب آگے اس کا مزید جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے، تو اسے موت دینی ہے، تو رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہر جسم کی، ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو کما حق کو پورا کر سکے، جیسے اس کی ضرورت ہے اس کو ویسے پورا کرے۔ تو رب اس ذات کو کہا جاتا ہے، اور یہ رب کا لفظ جو ہے اضافت کے بغیر انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اور براہ راست اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رب کے معنی کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو اس کو کبھی بھی ہرگز شرک کا شائبہ تک اس کے دل پر نہیں گزرے گا، کیونکہ رب کی تعریف ایسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو رب ہے، پالنے والا ہے، ہر چیز کی ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ اب کس کا پالنے والا ہے؟ صرف جو نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے اس کی ضرورتیں نہیں، جتنے چرند پرند، درندے، انسان، جنات، درخت، پیڑ پودے، پھل پھول، زمین و آسمان، کائنات میں ہر ذی روح کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، تو وہ رب العالمین ہے۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریف ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب ایک روایت کے مطابق کہ 40,000 جہان ہیں، عالم ہیں۔ مثال کے طور پر انسانوں کا جہان ہے، پیڑ پودوں کا جہان ہے، جنات کا عالم ہے، یا اور کتنے عالم ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں،
جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے جہان اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور ان جہانوں میں بسنے والی تمام مخلوقات اور ان جہانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ان خوبیوں کی بنیاد پر، اللہ کی ان صفات کی وجہ سے ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کہ جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عامہ ہے۔ اسی صفت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرما برداروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی سب کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور سب پر اپنی رحمت کو عام کر دیتے ہیں۔ جبکہ صفت رحیم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداروں کے ساتھ خاص ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، وہ اپنی اسی رحمت کے طفیل جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمام کی تمام لوگ جتنے ایمان والے جنت میں جائیں گے وہ محض اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو یہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات۔ اس کے سورۃ الفاتحہ میں مختلف مضامین ہیں۔ پہلی 3 آیات کا جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک۔ مالک کہتے ہیں مالک کو جس کا قبضہ ہو، جس کا کنٹرول ہو، جس کی قدرت ہو، اور یوم کہا جاتا ہے دن کو، اور الدین کہا جاتا ہے جزا کا دن، بدلہ دینے کا دن۔ تو بدلے کے دن کا مالک ہے وہ، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ تو وہ کیسا دن ہوگا کہ جس دن بدلہ دلوایا جائے گا، اس دن بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا، یعنی کہ عدل و انصاف اس قدر عام ہوگا اس دن کہ ہر مظلوم کو ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، مظلوم کو اس کا جو ہے بدلہ دلوایا جائے گا، یعنی کہ اس قدر عدل و انصاف عام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے پوچھیں گے روئے زمین کے سارے جتنے بھی بدمعاش یا بدقماش قسم کے لوگ تھے، تو ان سے یہ سوال ہوگا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ بولو۔ اس دنیا میں جو جتنے متکبرین تھے، جو گھمنڈی تھے، جنہیں اپنی بادشاہتوں پر ناز تھا، جنہیں اپنے اقتدار پر غرور اور تکبر ہوا کرتا تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ سب کے سب سارے وہ فرعون، نمرود، قارون، شداد، حامان، جنہیں اپنی دولتوں پر ناز تھا، اپنی اسباب پر اترایا کرتے تھے اور اپنے اقتدار کا بڑا انہیں گھمنڈ تھا، تو آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جواب ارشاد فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج ساری کی ساری بادشاہت اس اکیلے قہار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا قہر ظاہر ہوگا، صفت قہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ ہے مالک یوم الدین، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ قیامت کے دن جبرائیل علیہ السلام کا لقب روح الامین ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس دن فرشتے، سارے کے سارے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ سب کے سب صف باندھ کر کھڑے ہوں گے بڑے ادب سے۔ لا یتکلمون، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی بات کر سکے یا اللہ کے سامنے کوئی بول بھی سکے۔ الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے دے، وقال صوابا، اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کہہ سکے۔ تو درست بات کہہ سکے جو آدمی، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دیں تب وہ بول سکے گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ مالک یوم الدین کا کیا مفہوم ہے، کہ اس دن کسی کی جرت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے بات کرنے کی۔ آگے پھر
اگلی آیات کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کی دلچسپی دے کر مزید جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔